اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام حافظ زین علی بن صدیق ہے۔ میں گورنمنٹ والٹن ہائی اسکول میں 10th کلاس کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے جملہ اسمیہ کو نافیہ بنانا۔ تو جملہ اسمیہ کو نافیہ بنانے سے پہلے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جملہ اسمیہ کیا ہے۔ جب ہم نے مرکب پڑھا تھا، اسم کا استعمال مرکب کے ہم نے دو جز بنائے تھے، ایک مرکب ناقص اور دوسرا مرکب تام۔ ناقص کہتے ہیں ادھوری بات کو جس میں بات کا مکمل پتہ نہ ہو، اور تام کہتے ہیں مکمل بات کو جس میں بات مکمل بتائی جا رہی ہو۔ ناقص کی مثال نیک لڑکا، اس میں ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ نیک لڑکا ہے، نیک لڑکا تھا یا نیک لڑکا ہوگا۔ اور تام کی مثال لڑکا نیک ہے، یعنی کہ اس میں بات کا مکمل بتا دیا جاتا ہے۔ تو ناقص کے ہم نے 5 جز پڑھے تھے، ایک مرکب جاری، مرکب اضافی، مرکب توصیفی، مرکب اشاری اور مرکب عددی۔ مرکب جاری کے بھی 2 جز ہوتے ہیں، مرکب اضافی کے 2 جز، مرکب توصیفی کے، مرکب اشاری اور مرکب عددی، ان تمام کے 2 جز بناتے ہیں۔ مرکب جاری کے 2 جز ہوتے ہیں، ایک حرف جار اور مجرور، مرکب اضافی کے مضاف مضاف الیہ، مرکب توصیفی کے صفت اور موصوف، مرکب اشاری کے اسم اشارہ اور مشار الیہ، اور مرکب عددی کے عدد اور معدود۔ تو جب مرکب تام یعنی کہ مکمل جملہ ہوتا ہے تو اس لیے اس کا نام ہم نے جملہ رکھا، اور یہ اسم سے شروع ہوتا ہے، اس میں اسم ہوتے ہیں، تو اس لیے ہم اس کو جملہ اسمیہ کا نام دیتے ہیں۔ مرکب ناقص کے جو 2 جز پڑھے تھے، اس میں مرکب ناقص کے جو جز پڑھے تھے ان میں بھی ہر کسی کے 2 جز تھے، اس لیے جب جملہ اسمیہ بنائیں گے تو اس کے بھی 2 جز ہوں گے، ایک مبتدا اور ایک خبر۔ مبتدا کہتے ہیں جس سے بات کی ابتدا ہو، یعنی کہ جس سے بات کا آغاز ہو، اور خبر جو مبتدا کے بارے میں بات بتائی جا رہی ہے وہ خبر کہلاتی ہے۔ ہم نے جب مرکب ناقص کے جز پڑھے تھے، ان کے جز کی ہم نے پہچان پڑھی تھی، اسی لیے جب ہم جملہ اسمیہ کے جز پڑھیں گے ان کی بھی ہم پہچان پڑھ لیں گے۔ تو مبتدا کی جو پہچان ہوتی ہے وہ ہے معرفہ، وسعت کے لحاظ سے معرفہ ہوتی ہے، اور جو اس کی حالت ہوتی ہے وہ فاعلی ہوتی ہے۔ اور جو خبر ہے یہ وسعت کے لحاظ سے نکرہ ہوتی ہے، یعنی کہ معرفہ کے الٹ نکرہ، اور جو حالت اس کی بھی فاعلی ہوتی ہے۔ اس کی ایک مثال ہے الولد قائم، الولد، شروع میں الف لام آ گیا، حالت اس کی معرفہ ہو گئی، وسعت کے لحاظ سے معرفہ ہو گیا۔ ولدو پیش آ گیا، یعنی کہ اس کی حالت فاعلی ہوگی، اس لیے مبتدا ہو گیا، یعنی کہ اس سے بات کی ابتدا ہوئی، اور یہ خبر نکرہ فاعلی ہوتے ہیں۔ قائمون آخر پہ تنوین آ گیا، اس سے ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ نکرہ ہے، اور حالت اس کی بھی فاعلی ہے۔ اس کا جب ہم ترجمہ کریں گے تو اس کا ترجمہ ہوگا لڑکا کھڑا ہے۔ اس کے اینڈ پر ہے اس لیے ہے کیونکہ یہ مکمل جملہ ہوتا ہے، اس لیے اس کے اینڈ پر ہے آ گیا۔ اللہ ولی، اللہ معرفہ، حالت اس کی فاعلی، ولی نکرہ اور حالت اس کی بھی فاعلی۔ اس کا جب ہم ترجمہ کریں گے تو اس کا ترجمہ ہے اللہ دوست ہے۔ اب جب ہم جملہ اسمیہ کو نافیہ بنائیں گے، نافیہ بنانے کے لیے 2 الفاظ استعمال ہوتے ہیں، ما اور لیسا۔ ما جو استعمال ہوتا ہے وہ زیادہ تر ضمائر کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، اور لیسا زیادہ تر معرف باللام کے لیے استعمال ہوگا۔ جب ہم ان 2 الفاظ کو استعمال کریں گے تو 2 قسم کی تبدیلی آئیں گی، ایک اعرابی تبدیلی۔ جب اعرابی تبدیلی آئے گی تو معنوی تبدیلی خود بخود ہو جائے گی، یعنی کہ جو خبر ہوگی اس کی حالت فاعلی سے بدل جائے گی، مفعولی میں چلی جائے گی۔ اس کی ہم ایک قرآنی مثال دیکھ لیتے ہیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ اس کے اینڈ پر جو وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ اس کو ہم دیکھ لیں گے۔ یہ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ جب تھا تو یہ تھا ہم مؤمنون، ہم مؤمنون، اس کا ترجمہ ہے وہ مومن ہیں، وہ مومن ہیں۔ جب ہم اس کے ساتھ ما لگائیں گے کیونکہ یہ ضمیر ہے تو اس کے ساتھ ما لگائیں گے تو یہ ہو جائے گا ماہم۔ جب خبر کی تبدیلی ہو جائے گی تو یہ ماہم مؤمنون سے ماہم مؤمنین ہو جائے گا، ماہم مؤمنین، وہ مومن نہیں ہے، کیونکہ اس میں خبر بتائی نہیں جا رہی، خبر محذوف ہے، تو اس لیے ہم اس کے ساتھ حرف جار لگا کر اس کو قیامت تک بات جاری رکھ دیں گے، یعنی کہ مرکب جاری بنا دیں گے۔ اس کا ترجمہ ہے وہ مومن نہیں ہے، کیونکہ اس میں تو خبر بتائی نہیں جا رہی، تو اس کے ساتھ ہم حرف جار لگا دیں گے، تو پھر یہ مرکب جاری اس کو بنائیں گے۔ حرف جار میں سے ہم اس کے ساتھ لگائیں گے با، ما ہم بمؤمنین، کہ وہ مومن نہیں ہے، تو اس کی بات یہ قیامت تک جاری رہی۔ تو
اس کے ساتھ با لگانے کی وجہ یہ ہے کیونکہ با کے اور بھی کافی معنی ہوتے ہیں، تو اس لیے ہم اس کے ساتھ حرف جار با لگائیں گے۔ اب ہم لیسا کی مثال پر دیکھیں گے، جیسے تھا الولد قائمون، ہم اس کے ساتھ لیسا لگائیں گے کیونکہ ہمارا بھی لام ہے، تو جب لیسا لگے گا لیس الولد قائمن، تو جب لیسا لگائیں گے تو لیس الولد قائمن ہو جائے گا، یعنی کہ خبر کی جو حالت ہے وہ بدل جائے گی۔ تو اس کے ساتھ بھی ہم ایسے ہی کریں گے کیونکہ خبر محذوف ہے، خبر بتائی نہیں جا رہی، تو اس کے ساتھ بھی حرف جار لگا کر اس کو بھی ہم مرکب جاری بنا دیں گے۔ لیس الولد، با حرف جار لگائیں گے تو لیس الولد بقائمین ہو جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے دیکھا کہ برخوردار زین علی نے ایک قاعدہ پڑھایا، اور وہ قاعدہ بھی اتنا جامع ہے کہ قرآن مجید نے منافقین کا جو ذکر کیا اس کا آغاز ہی اسی آیت سے کیا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اور وہ مومن نہیں ہیں۔ یہ جو آیت ہے، اس آیت میں ایمانیات ثلاثہ کی بات ہوئی ہے، اور جب تک ایمانیات ثلاثہ پر انسان کا، آدمی کا پورا یقین ایمان نہ ہو، وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ بظاہر تو وہاں نظر یہ آ رہا ہے اللہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان۔ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے اور آخرت پر ایمان لائے، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، وہ مومن نہیں ہیں۔ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے اور آخرت پر ایمان لائے۔ اللہ نے کہا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ مومن نہیں ہیں۔ اس کا مطلب ہے اللہ پر ایمان لانا، آخرت پر ایمان لانا مسلمان ہونے کے لیے تو ہے، لیکن مومن ہونا اس کے لیے ایمانیات ثلاثہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پورا یقین اور ایمان لانے سے تب وہ مومن بنتا ہے۔ اس لیے یہ بات یہاں کہی ہے کہ وہ لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھے تھے اور یہ دعویٰ کر رہے تھے ہم مسلمان ہیں، لیکن وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر پورا یقین ایمان نہیں رکھتے تھے۔ اس لیے یہاں مومن کی ڈیفینیشن بیان ہوئی ہے کہ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان لائے، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ مومن نہیں ہے جب تک کہ ان کا آپ کے اوپر کامل یقین ایمان نہیں ہوتا، وہ مومن نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ مومن ہونے کی شرط ہمارے سامنے آج آ گئی ہے۔ جزاک اللہ خیر۔